یونیورسٹی میں ہمارے جو ایک تھے وہ میس مینیجر بننا چاہ رہے تھے اور ہاسٹل میں ہم رہا کرتے تھے. تو ان سب نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ یار اگر آپ مجھے ووٹ کریں گے نا تو میں میس مینیجر بن جاؤں گا. خیر ہم سب نے ان کو ووٹ کیا, میس مینیجر وہ بن گئے. اس کے لیے ہم نے ان سے ایک ٹریٹ بھی لی. بعد میں جب باری آئی کہ میس کا مینیو بنایا جائے گا تو بڑی بحث مباحثے کے بعد کہ آپ پورے ہفتے کا ایک مینیو سیٹ کرتے ہیں, صبح کیا ہوگا, شام میں کیا ہوگا, کتنے دن سبزی بنے گی, کتنے دن گوشت پکے گا, چاول کس دن ہوں گے. تو سارا مینیو بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ یار اس میں نا تھوڑا سرپرائز ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. ہم نے کہا کہ وہ ہو گیا. کہنے لگے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کمیٹی نے کہ جمعے کی شام جو کھانا ہوگا وہ سرپرائز ہوگا. خیر وہ مینیو بنا پورے میس کا اور ایک چھوٹے سے کاغذ پہ اس کو لکھ کے وہاں پہ چسپاں کر دیا گیا. اب وہاں پہ صبح دوپہر شام کے سارے کھانے لکھے ہوئے ہیں, لیکن جمعے کی شام کا کھانا لکھا ہوا ہے سرپرائز. اب سرپرائز جو تھا وہ پہلے 2 ویک تو بڑا مزے کا رہا کہ آپ گئے ہیں اور کڑی پکوڑا مل گیا, آپ کو ابلے ہوئے چاول ساتھ مسر مل گئے. تو ایک نا جس کو کہتے ہیں نا کہ امید بن گئی کہ اچھا یار سرپرائز میں کوئی اچھی چیز ہوا کرے گی. ایک دن نہ جانے کہ اس دن بھوک بھی کچھ زیادہ لگی ہوئی تھی. ہم ہاسٹل میں نکلے اور میس کے لیے گئے تو وہاں پہ ایک عجیب منظر, سب لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آدھے لوگ جو ہیں وہ غصے میں. پوچھا کسی سے کیا ہوا تو کہنے لگے کہ میس بند ہے. ہم نے کہا میس بند ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ میس مینیجر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جمعے کی شام سرپرائز ہوتا ہے, تو آج کا سرپرائز یہ ہے کہ میس بند ہے. اور ہمیں یاد ہے کہ پھر سارے ہاسٹل میں کس طرح سے ہم نے کھانا باہر سے منگوایا اور کس طرح سے کچھ لوگوں نے وہاں پہ خود تیار کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ سرپرائز مجھے ساری زندگی بڑا یاد رہ گیا. اسی طرح ایک سرپرائز ایسا ہے کہ جو مجھے زندگی میں ملا اور اس سرپرائز سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ہوا کچھ یوں کہ ہم بیڈمنٹن کی پریکٹس کیا کرتے تھے, تو یونیورسٹی میں ہمارے جو کوچ تھے انہوں نے ایک دن کہا, کہنے لگے یار تم کیا کرتے ہو, لیٹ آتے ہو اور آتے ہی آپ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, وارم اپ ضروری ہے. ہم نے کہا سر وارم اپ کیسے کریں گے, وہ تھوڑا سا یہاں پہ ہو تو جاتا ہے. تو کہتے ہیں نہیں, وارم اپ کے لیے آپ کو ایک تھوڑی سی دوڑ لگانی ہوگی اور وہ جو دوڑ نہیں لگائے گا اس کو میں کورٹ میں آنے نہیں دوں گا. خیر ہم نے وہ دوڑ لگانی شروع کر دی. جب ٹرائلز پاس آئے تو ایک دن انہوں نے کہا کہ اب آج ہوگی دوڑ اور جو سب سے پہلے نمبر پہ آئے گا اس کو کچھ ایڈیشنل پوائنٹ فٹنس کے حوالے سے ملیں گے. اچھا ہم جتنے بھی 5-6 لوگ تھے وہ لائن پہ کھڑے ہو گئے اور وہ 100 میٹر کی دوڑ تھی کہ جو بھی بھاگ کے فنش لائن عبور کرتا. بڑا ایک مزے کی بات انہوں نے کہا کہ آپ ریڈی ہو جائیں, میں 3 کہوں گا تو آپ نے بھاگنا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب ہم اپنی لائن پہ کھڑے ہیں اور نفسیاتی طور پہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سر پہلے کہیں گے 1 2 اور 3, جیسے ہی 3 کہیں گے ہم بھاگیں گے. اب ہم اس لائن پہ کھڑے ہیں, اچانک سے انہوں نے کہا 3. اب جیسے انہوں نے 3 کہا, ہمارا ایک دوست تو خیر اس نے بڑی جلدی پک کر لیا, وہ بھاگ نکلا اور ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے. اور اسی شش و پنج میں کہ سر یہ کیا سر اپنے, انہوں نے کہا جی میں نے کہا 3. اور جب ہمیں یاد آیا ہم نے کوشش کی بھاگنے کی. خیر ہم نے جیتنی کیا تھی ریس, اس ریس میں میرا 5واں نمبر تھا 8 لوگوں میں. لیکن اس ریس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ یار سرپرائز زندگی میں کبھی کبھی آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں کہ آپ کو بالکل تیار رہنا پڑتا ہے. کیونکہ ٹیکنیکلی ہمارے جو استاد تھے ہی واز ویری رائٹ, کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جیسے ہی میں 3 کہوں گا آپ نے بھاگنا ہے, اور 3 تو انہوں نے کہا. اور ہم یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ اب پہلے 1 ہوگا, پھر 2 ہوگا, پھر جا کے 3 ہوگا. سو دیٹ واز اندر سرپرائز. اور اس سرپرائز سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں اس طرح کے سرپرائزز کے لیے خود کو تیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سو آپ کبھی دوڑ کی لائن میں لگے ہوئے ہوں تو کوشش کیجئے کہ آپ کا دھیان 3 پہ ہو, 1 اور 2 کا ہو سکتا ہے آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے. گفتگو پسند کرنے کا شکریہ.